دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم جس شخصیت کے پاس آئے ہیں ان سے جب بات چیت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بڑے بڑے ہیرے جو مٹی میں رول رہے ہیں لیکن پتھر سونے کے بہت تول رہے ہیں۔ جناب یوسف اختر صاحب ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ میرے ملک کا ایک المیہ ہے کہ جن لوگوں کو سونے میں تولنا چاہیے، جن لوگوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی خدمات کا صلہ دیا جائے، آج یہ حالت ہے کہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ شاعر ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ شاعری کی صنف میں اردو مائع کی ابتدا کرنے والے یہ پاکستان کا ایک جگمگاتا ستارہ، جس کے مائع کو پورے برِ صغیر میں پذیرائی ملی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں کسی نے نہیں پوچھا۔ بلکہ میں اپنی ہندکو زبان میں ایک مثال دوں کہ واہ واہ مولا تیریاں بے پروائیاں، بندے کھان کھبل تے کھوتے کھان کڑائیاں۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ آج ہم جس شخصیت کے پاس بیٹھے ہیں ان سے بات چیت کریں گے۔ جناب یوسف اختر صاحب جو ہمارے پاس ہیں، میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کچھ اپنے حالات کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح ہیں اور کیسے ہیں۔ آج وہ بیماری کی وجہ سے صحب فراش ہیں اور آج ان کے پاس آئے ہیں۔ میں یہ اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ملک میں ایک محکمہ ہوتا ہے جسے ثقافت اور کلچر کہتے ہیں، وہاں سے بڑے بڑے لوگ فیض پاتے ہیں، لیکن جو مستحق ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور میں اپنے شاعر دوستوں سے بھی، چاہے وہ پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ مروں کے ساتھ شام منانے اور تعزیتی ریفرنس کرنے کے بجائے زندوں کے ساتھ ایک شام منائیں، تاکہ انہیں پھر جینے کی امنگ پیدا ہو اور وہ پھر سے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو روشن دلوں کو منور کریں۔ تو جناب یوسف اختر صاحب، آپ اپنے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں، بھلے آپ ہندکو زبان میں بتائیں، اردو ضروری نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد یوسف، قلمی نام یوسف اختر ہے، اور تاریخ پیدائش ہے 15 دسمبر 1958، ضلع مانسہرہ، تحصیل بھی مانسہرہ ہے، اور گاؤں شنکیاری ہے۔ اور 1972 سے میں ہری پور میں ہوں، یہاں مزدوری کرتا رہا ہوں۔ اس کے بعد شاعری کا شوق پڑا ہے، تو شاعری کی ہے، 4 کتابیں کی ہے، یعنی کہ 1980 سے لے کر ابھی 2022 تک۔ اور اب بیمار ہوں اس لیے تھوڑا کم لکھتا ہوں بس، اور کیا ہوں۔ یہ آپ نے یوسف صاحب کی باتیں سنی، یہ آپ ان کی زبان میں جو آپ سن رہے ہیں ان میں ایک، میں یہ کہوں گا کہ ایک بے بسی کا جو عنصر ہے، یا ایک شکوہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو اگنور کیا ہوا ہے۔ ان کے لیے ایک تعزیانہ ہے کہ وہ اپنا کام نہیں کرتے، وہ میرا محکمہ ثقافت ہو یا میرے دوست ہوں، ہمیں اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے یوسف صاحب سے بات کرنی چاہیے، اور ان کی بیمار پرسی کرنا ایک سنت بھی ہے، لیکن بحیثیت انسان ان کے پاس آنا اور ان کی دلجوئی کرنا بھی فرض ہے۔ جناب یوسف صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے 4 کتابیں لکھی، ماشاءاللہ۔ میں ابھی ایک آپ کا شعر پڑھ رہا ہوں، ذرا ان کے شعر میں ان کی جو معاملات ہیں ذرا انہیں ذرا آپ دیکھیں کہ ہوں صدف میں چھپا ہوا موتی، ہوں صدف میں چھپا ہوا موتی، یا کسی کے دامن کمال میں ہوں، روح نے میری بھر لیا بحرو، خود اپنی نظر کے جال میں ہوں۔ یہ ایسی کمال شاعری ہے۔ بلکہ میں ان کے اردو مائع کا آپ کو بتاؤں کہ جو انہوں نے لکھے اور جو پورے بر صغیر میں، سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مائع جو ہے وہ ایک لوکل صنف ہے، لوکل زبانوں میں ہوتا ہے، لیکن اردو مائع کی ابتدا بر صغیر میں کرنے والی جو شخصیت ہے وہ یوسف صاحب ہیں۔ کہ ان کا اردو مائع کیا کمال ہے کہ میں ڈوبا کنارے پر، کتنا بھروسہ تھا قسمت کے ستارے کا۔ ماشاءاللہ، یہ اردو مائع جو ہے یہ ایک ایسی صنف ہے کہ جو بعد میں بہت سارے لوگوں نے
اس کو لکھا پڑھا، لیکن ابتدا کرنے والا، بنیاد رکھنے والے یوسف صاحب تھے۔ یوسف صاحب، آپ اپنا کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، اور بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی چیز یاد ہو تو ایک آدھ چیز بھی ہمیں سنائیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اس بات کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ اردو ماہیہ سب سے پہلے یہ تقریباً 1936 میں یہ امیت رائے شرما بمبئی میں ہوتے تھے۔ یہ فلم پروڈیوسر بھی تھے اور اداکار بھی تھے، گلوکار بھی تھے، سب کچھ یہ خود کرتے تھے، فلمیں بناتے تھے۔ پہلے وہ انہوں نے لکھا ہے، پھر اس کے بعد یہ سائر لدھانوی صاحب نے لکھا ہے، قطیر شفائی صاحب نے لکھے ہیں ماہیے۔ اس کے بعد ابھی کافی ہیں، ابھی تو یہ تاریخ چلی تھی کہ یہ ماہیہ مرنے لگا تھا، ایک قسم کا سلاسی عام ہو گئی تھی۔ ماہیے میں اور سلاسی میں فرق نہیں تھا، اس لیے یہ ایک تحریک تھی، حیدر قریشی صاحب نے شروع کی تھی، اور اس میں انڈیا سے مناظر عاشق ارگانوی صاحب جو ہے کہ بہار یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، انہوں نے اس کا ابتدا کیا، اور اس میں انہوں نے ایک انتخاب بھی بھارت سے شائع کیا تھا ریم جم کے نام سے، اور اس میں میرا انتخاب بھی شامل تھا۔ اس طرح ماہیہ تو یہ یہاں تک اس طرح ہو گیا ہے۔ تو باقی نصیب صاحب کہتے ہیں تو شعر جو ہے کہ چلے ماہیہ ہی پہلے سنا دیتا ہوں کہ کوئی پھول پھلائی کا سکھ نہیں پاؤ گے دل توڑ کے ماہی کا، اور مٹی کی محبت میں جسموں کو گلاب کیا، تعبیر خواب کیا، مٹی کی محبت میں جسموں کو گلاب کیا۔ تو شعر میں یہ کہ ایک شعر ہے کہ تیری جستجو میں جو خم ہوئے تو قلم ہوئے، تیری چاہتوں کے نصاب تھے میرے خواب تھے، اور وہ جو کہیں پانیوں میں جو تیرتے در آب تھے میرے خواب تھے، کہیں پانیوں میں جو کشتیوں سے اتر گئے وہ جو تیرتے دریاب تھے میرے خواب تھے، اور وہ جو اختر اپنی مسافتوں میں شریک تھے، وہ جو اختر اپنی مسافتوں میں شریک تھے، وہ ستارے شب کا شباب تھے میرے خواب تھے۔ تنہائی کی سیڑھی پہ کھڑا، تنہائی کی سیڑھی پہ کھڑا، واہ، تنہائی کی سیڑھی پہ کھڑا۔ چلو پچھلا سنا دینا نہیں کہ بند کر ڈالے سبھی راستے اس نے اختر، بند کر ڈالے سبھی راستے اس نے اختر، درد میں ڈوبی غزل دل کی دکان سے آئے۔ بہت اچھا، کیا بات ہے۔ اور چونک پڑتا ہوں میں تنہائی کی سیڑھی پہ کھڑا، چونک پڑتا ہوں میں تنہائی کی سیڑھی پہ کھڑا، کوئی آواز اگر تیرے مکان سے آئے۔ واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا، کیا بہت اچھا۔